بہت ہی عزیز سیف الملوک کھوکھر صاحب، بہت عزیز جناب افضل کھوکھر صاحب، محترم میرے بھائی پرویز رشید صاحب، اور بہت ہی پیارے خرم دستگیر صاحب، اور بہت ہی پیاری مریم نواز شریف صاحبہ، اور پھر بہت ہی پیاری مریم اورنگزیب صاحبہ، اور پھر سب سے پیارے میرے دل کے بہت ہی قریب سوشل میڈیا کے دوستوں، جوانوں، بیٹوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میرے سامنے بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کا ہر کارکن، ہر ورکر، اور پھر دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں، مسلم لیگ کے سوشل میڈیا کے والنٹیئرز، سب لوگ مجھے بہت عزیز ہے کہ آپ نے 2017 سے لے کے اب تک ملک کو لاحق مشکل ترین وقت میں اور پھر ووٹ کی عزت کی بحالی کے لیے جس طرح بے دریغ باندھی 5th جنریشن وار کے نام پر جو تیار کی ہوئی ٹرولز کی آرمی کا بے خوف ہو کر ہر سوشل میڈیا مقابلہ کیا، اور پاکستان میں ایک آئینی، قانونی اور جمہوری نظام اور رول آف لا کے لیے آپ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ جیلیں بھی کاٹی، یہ سب ہماری تحریک اور ہماری جدوجہد اور آپ کی جدوجہد کا سنہرا ورک بن چکا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، آپ نے میرا مان رکھا، مسلم لیگ نون کا مان رکھا، مریم نواز شریف کا مان رکھا، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کا مان رکھا، اور آپ نے نواز شریف کے فرنٹ لائن اور مریم نواز شریف کے فرنٹ لائن وارئرز بن کر دکھایا۔ اور آپ نے اپنی جماعت کا، مسلم لیگ نون کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، بچوں، میرے پاس آج الفاظ نہیں کہ میں کن الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو گلے کے ساتھ لگاؤں۔ آپ کا یہ دیدنی جوش و خروش، یہ ولولہ پاکستان کے، بھائی میں تو بالکل دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے روشن مستقبل
کی مجھے نوید سنا رہا ہے. اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا پر الحمدللہ کوئی ثانی نہیں ہے. مبارک ہو آپ کو عاطف رؤوف صاحب، مبارک ہو عزیز شاہ صاحب، اور مبارک ہو شہباز بدر صاحب، اور مبارک مریم نواز شریف صاحبہ. آپ سب کو اور سارے کارکنوں کو مبارک ہو. ابھی کے پی کے سے میاں صاحب بھی آئے تھے. عالمگیر کو ابھی دیکھ رہا تھا. عالمگیر آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کدھر ہیں؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں آپ؟ تو بھائی کیمرہ کرو. ہاں، عالمگیر کے اوپر کیمرہ ڈالو بھائی. عالمگیر کے کیمرہ ڈالو عالمگیر پر. عالمگیر السلام علیکم. باقی دوستوں کا بھی جن کا بھی عاطف رؤوف صاحب نے نام لیا ہے، شہر گنوائے ہیں اور بتایا ہے کہ فلاں جگہ سے سوشل میڈیا کے قافلے آئے. میں سب کو دلی سلام پیش کرتا ہوں. گئے وہ دن جب یہ کہا جاتا تھا کہ سوشل میڈیا کسی اور جماعت کا قلعہ ہے، اور یہاں پر مریم نواز بھی شاباش کی مستحق ہیں. جنہوں نے انت تک محنت اور لگن سے سوشل میڈیا ٹیم کی داغ بیل ڈالی، اور آپ نوجوانوں کو ملک کی سیاست میں متحرک رکھنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا. سنیں کیونکہ منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ قدموں کے نیچے ہوا کرتے ہیں. دوستوں کی مجھ سے بے لوث محبت تھی جو مجھے یہاں پر کھینچ لائی ہے. اور پھر چاہے وہ ٹویٹر ہو، فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، الحمدللہ نواز شریف آج ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. وزیر اعظم آج میں سوشل میڈیا کے ان جانساروں کو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تو نہیں ہے، لیکن اس پردیس بیٹھ کر ہماری اس تحریک اور اس جدوجہد کے لیے دن رات آپ کی اس کاوش پر مجھ سمیت کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے نعرے ووٹ کو رولڈ میڈیا کے ذریعے جس کو کہ انہوں نے کہا اس کے ذریعے پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے کہ نواز شریف ملک کو کمزور مضبوط کر رہا ہے. انہیں بات سنیں، غور کریں. انہی غیر آئینی طاقتوں نے غیر پاکستان
میں آزادی اظہار کا گلا گھونٹ رکھا ہے، غریب کا گلا گھونٹ رکھا ہے، لوگوں کے روزگار کا گلا گھونٹ رکھا ہے، اور لوگوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس کے رکھ دیا ہے۔ کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ میری بیوی 1000 روپیہ لے کے سبزی خریدنے گئی اور کچھ آٹا بھی خریدنا تھا، سبزیاں خریدنی تھی، کچھ اور بھی چھوٹی موٹی چیز، تو کہنے کی صرف 3-4 چیزیں خریدی اور 940 روپے کا بل بن گیا، باقی چیزیں 1000 نہیں، کہتے تھے کہ 500 روپے میں تھیلا بھر جاتا تھا، یا 50,000 کیا بچوں کو پڑھا رہا ہے، کہاں سے بجلی کا بل دے رہا ہے، کہاں سے گیس کا بل دے رہا ہے، کہاں سے بچوں کی فیس دے رہا ہے، کہاں سے گھر کا کرایہ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سوچنے والی باتیں ہیں اور دل ہلا دینے والی باتیں ہیں، اور ان کو فکر پڑی ہوئی ہے ہم نواز شریف کا راستہ روکیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں میری تقریریں نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور شریف کی تقریر کسی جگہ آئے نا، آج سارے انہی طاقتوں کے شکنجے میں قید ہیں، اور پتہ نہیں وہ بھی قید سے کیوں گھبراتے نہیں۔ آج وہ بھی قید ہونا کیا خود پسند کرتے ہیں کہ وہ قید میں رہیں؟ افسوس ہے اس بات کا۔ اور پھر ان لوگوں سے ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ اور سیاہ کو سفید ثابت کرنے کا کام لیا جا رہا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں۔ کہاں گیا ضمیر آپ کا؟ لیکن یاد رکھیں، آپ بھی ان کو یاد دلاتے رہیں، اب دنیا بدل چکی ہے، اب وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے دنیا تھی۔ آج سوشل میڈیا کی صورت میں ذرائع ابلاغ کا ایک مؤثر اور آزاد ذریعہ سامنے آ چکا ہے۔ ایک عملی نمونہ ہو جو آپ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہو، اور سوشل میڈیا حالیہ دنوں میں ہونے والی غیر آئینی قانون سازی کے باوجود الحمدللہ جابروں کے شکنجے سے کافی حد تک آزاد ہے۔ رہنا ہے، کوئی شکنجہ قبول نہیں کرنا آپ نے۔ اس وقت میرے سامنے بیٹھا ہر شخص آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک خود مختار چینل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، یا یوٹیوب، یا پھر واٹس ایپ۔ یہ سب جو ہے وہ یہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ اب ان لوگوں کے لیے جھوٹ کو آدھے میں چھپانا اب ممکن نہیں رہا، بالکل نہیں رہا۔ جتنا انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے، یہ اتنا پیچھے بھاگیں گے، اتنا پیچھے بھاگیں گے۔ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے عام آدمی کی سوچ کو، اس آواز کو دبانا ناممکن ہو گیا ہے، اور یہی وہ ناقابل شکست ہتھیار ہے جو انشاءاللہ ہمارے مشن میں کامیابی دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا، اور اسے آپ سب یقینی بنائیں گے، انشاءاللہ بنائیں گے نا؟ دل
से पूछ के बताएं, बनाएंगे ना? नहीं, जरा हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करें। आप उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हकीकी जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी का सूरज तुलू नहीं हो जाता। आप चैन से नहीं बैठेंगे। और याद रखें, सोशल मीडिया के जंग में आपने कभी भी तहजीब और अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना। अगर आप अपने अज़्म में पुख्ता रहे तो वोट को इज्जत दिलवाने में हम इंशाअल्लाह जरूर सुरखरू होंगे और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के सुरखरू होंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि अवामी शऊर की बेदारी से आमरों और आमरीतों का सवाल पहले ही शुरू हो चुका है, मगर आपने ये नहीं भूलना कि दूसरी तरफ गैर जमहूरी कुव्वतें भी इस बात से बेखबर नहीं है और वो कई अशरों पर मुहित अपनी जाबराना इजारादारी को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगी। वो सोशल मीडिया पर भी मजीद कदगने लगाने के लिए एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आखिरी फतह आपकी होगी। फतह आखिर हक और सच की होकर रहेगी इंशाअल्लाह। आप देर तक ये लोग क्या समझते हैं कि आपको बेवकूफ बना सकते हैं? ये झूठ और सच और बातिल की एक जंग है, जद्दोजहद है। इस कशमकश में हमारी सोशल मीडिया फोर्स अल्लाह के फजल और करम से सफ़े अव्वल की फोर्स है, सफ़े अव्वल की, और सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रही है। इन हालात में आपके कंधों पर, मेरे भाइयों बहनों बेटियों, आपके कंधों पर पहले से भी ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इन सिलेक्टेड और नायल हुक्मरानों की हुकूमत हचकोले खाती और आखिरी सांसें लेती नजर आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। और मेरा यकीन है कि मेरे संग संग आपका ये जज्बा, आपका ये वलवला इंशाअल्लाह इन गिरती हुई दीवारों को आखिरी धक्का देगा। और याद रखिए कि शिकस्त खोरदा कुव्वतें आपको हर तरह से खौफजदा करने की कोशिश तो करेंगी। आपके खौफ में गैर-आइनी ताकतों की फतह और आपकी बेखौफी में इन कुव्वतों की शिकस्त। जब आपको यकीन है कि आप हक और सच के रास्ते पर हैं, तो फिर खौफ और डर की जंजीरें कैसी, कौन सी जंजीरें? इनको तोड़कर फेंकना होगा। बोलो, इनको तोड़कर फेंकोगे? आपकी क़ियादत में ओके। ये आपको मजीद डराएंगे, ये आपको खौफ भी दिलाएंगे, लेकिन आपने हर आंधी
کا مقابلہ کرنا ہے بے خوف ہو کر، اور پھر آپ نے حق کا چراغ جلانا ہے، تاریکی کو شکست دینی ہے آپ نے، اور ملت کی کشتی کہ میرے نگہبانی کرنے والے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، میری خواہش ہے کہ آپ نوجوانوں کے، آپ کے یعنی آپ کے اگلے 73 سال ایسے نہ گزریں جیسے پچھلے 73 سال گزر گئے۔ میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جس پر چل کر ہم دنیا کی مہذب قوموں میں اپنی منزل کو حاصل کر سکیں گے۔ اور میرا قصور، میرے بچوں، صرف یہی ہے۔ کیا ہے قصور میرا؟ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ووٹ کو عزت دو کی مشعل تھامے اپنی قوم کو، آپ کو اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو حصول جمہوریت کی راہ پر لے کر چل نکلا ہوں۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان چند کرداروں کو اصلاح احوال کی دعوت دے رہا ہوں جن کی نظر میں آئین اور قانون کی نہ کبھی عزت تھی اور نہ آج ہے۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں اپنی پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو خراج تحسین پیش کر کے چند آئین چکن کرداروں کو بے نقاب کر رہا ہوں، اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں ان اکا دکا کرداروں کو نام لے کر جو ہمیشہ پردے کے پیچھے کھیلتے رہے ہیں، جو سامنے آنے سے گھبراتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے بیٹھ کے کھیل کھیلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ آج نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس اور اپنی قوم کے پاس آئے ہیں۔ مجھے آپ سے جواب چاہیے، مجھے بتائیں، سوچ کر بتائیں، کیا ان آئین شکنوں کو بے نقاب کرنا غداری ہے؟ کیا ان کرداروں کو بے نقاب کرنا بغاوت ہے؟ کیا ان ووٹ چوروں کو بے نقاب کرنا جرم ہے؟ لگانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو اور ملک کو بھٹکانے والے ان چند کرداروں کو سامنے لانا غداری ہے؟ مجھے بتائیں، یہ ریاست کے اوپر ریاست چلانے کا پلان بنانے والے جو ہیں، ان کرداروں کو بے نقاب کرنا بغاوت ہے؟ آپ کا مال چوری کر کے امریکہ میں سلطنت بنانے والوں کا نام لینا جرم ہے؟ کیا کیا عاصم باجوہ نے، جنرل عاصم باجوہ نے کیا کیا؟ آپ کا مال، آپ کے ملک کا مال لوٹ کر امریکہ میں سلطنت قائم کی ہے، اس کا نام لینا کیا جرم ہے؟ اور ان چند کرداروں کا نواز شریف کو اگر پسند نہیں ہے میرا سچ بولنا تو نہ صحیح بھائی، نواز شریف کی بات پسند نہیں تو نہ ہو، لیکن آج پاکستان کے مستقبل کے معماروں، آپ معمار ہیں، پاکستان کے مستقبل کے معماروں کے یہ جواب مجھے اس سفر کو آگے بڑھانے کا حوصلہ دے رہے ہیں اور یہ جذبہ دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں، بہت ہمت دے رہے ہیں۔ میری بہنوں، بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں، آپ پاکستان کا مستقبل ہیں،
آپ امید کی وہ کرن ہے جو اپنے عزم اور ہمت سے درد کو دبا اور تصور کو تصویر دے رہے ہیں اور خواب کو تعبیر دے رہے ہیں، تدبیر کو تقدیر دے رہے ہیں اور بندگان اسیر کو عالمگیر بنا سکتے ہیں۔ وہ عالمگیر نہیں جو ابھی آپ پہ پھر رہا ہے، یہ میں دوسرے عالمگیر کی بات کر رہا ہوں۔ دونوں عالمگیر بہت اچھے ہیں۔ عالمگیر سن رہے ہو میری بات؟ عالمگیر سن رہے ہیں یا کھا پی رہے ہو؟ بھائی آپ عالمگیر سمیت آپ بھی عاطف رؤف، ذیشان اور بدر شہباز اور میرے ہزاروں یہ بیٹے اور بیٹیاں جو بیٹھی ہیں یہاں پر، پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہاتھوں میں، اور انشاءاللہ آپ کا یہ جذبہ اور یہ جنون ہی پاکستان کو آگے بڑھائے گا۔ پاکستان کا باشعور طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، رکھیں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ آج تک کسی ایک بھی جمہوری منتخب وزیر اعظم کو اس کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی۔ ہر چند سالوں بعد جمہوریت پر شب خون مار کے مارشل لا لگا دیے گئے اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون یہاں پہ نافذ کر دیا گیا، بار بار آئین کی دھجیاں بکھیری گئیں اور الیکشن میں کبھی بکسے چوری اور کبھی آر ٹی ایس کی بندش سے عوام کے ووٹ کو چوری کیا گیا۔ ملک بنانے والوں کو غدار کہا گیا اور عوام کے مقبول لیڈروں کو ہتھکڑیاں لگا کر جیلوں اور جلاوطنیوں میں رکھا گیا اور رہبر رازن بنا دیے گئے۔ آپ سب ماشاءاللہ صاحب علم و دانش ہیں، آج اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں، گھر جائیں گے تو اپنے اہل و عیال سے سوال کریں، گلی محلے میں دوستوں عزیزوں سے سوال کریں کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسے پاکستان کا خواب تو اقبال نے نہیں دیکھا تھا۔ میری خواہش ہے میرے بچوں کہ آج میری اس گفتگو کو صرف آپ ایک تقریر کے طور پہ نہ لیں، بلکہ اسے ایک سوچ اور ایک فکر دے کر اپنے گھر جائیں اور آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے جو یہ سوال پوچھے، وہ تڑپ یہ سوال پوچھے کہ آخر ایسا کیوں ہوا میرے ملک کے ساتھ، میرے وطن کے ساتھ کیوں ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ اور یہ فکر آپ پر مستقبل کے وہ دریچے کھولے جہاں جمہوریت ہو، روشنی ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں ترقی ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں آئین کی بالادستی ہو۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا بلکہ حقائق کا مطالعہ کرنا ہے، ان کا تجزیہ کرنا ہے اور پھر ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے ملک میں حقیقی جمہوریت لانے کا جو علم اٹھایا ہے وہ بنا
بغیر محبت، بغیر محنت اور بغیر کوشش اور قربانی کے بغیر ممکن نہیں. ہم جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا انشاءاللہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کے طور پر انشاءاللہ ہم ابھریں گے. اور میں آپ کے لیے بہت نیک تمنائیں رکھتا ہوں. تو پھر آئیں، آپ سب نعرے لگا رہے ہیں اور نعرے جتنا خاموش. آخری 2-3 باتیں میں نے آخری کرنی ہے 1 منٹ میں. آج میرے ساتھ مل کر عہد کریں کہ ہم تمام تر ظلم و جبر کے باوجود ہاتھ سے ہاتھ ملا کر آگے بڑھتے رہیں گے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے رہیں گے، بے خوف ہو کر حق اور سچ کے چراغ روشن کرتے رہیں گے. غیر آئینی طاقتوں کے ان داغدار چہروں کو بے نقاب کرتے رہیں گے. اور اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تاریخ شب جلد ختم ہونے کو ہے اور ایک نئی صبح طلوع ہونے کو ہے. اور وہ صبح انشاءاللہ جمہوریت کا راج ہوگا، وہ صبح جس میں آپ کی رائے کو عزت ملے گی، وہ صبح جس میں آپ کے ووٹ کو عزت ملے گی. اور میں آپ ساتھ میں معافی چاہتا ہوں کہ خرم بھٹی، کاشف صابر خان، سعد نعیم کا میں نام نہیں لے سکا، ان دوستوں کو بھی میرا بہت سلام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے. انشاءاللہ 13 تاریخ کو لاہور مینار پاکستان میں آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان، مسلم لیگ نون، سوشل میڈیا کے جان نثار زندہ باد.